اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وجعلنی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین۔ میرا نام افشا بخاری ہے اور آج ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ ترجمے کے ساتھ۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے علم کی فضیلت۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا حق اور فرض ہے۔ ہم دنیاوی علم تو حاصل کر ہی لیتے ہیں، ہم بہت محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، بہت کچھ دین کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے بہت پیچھے ہیں۔ اور کسی سے کہا بھی جاتا ہے کہ اگر قرآن کی تعلیم کے لیے آؤ، قرآن کی تعلیم کی کلاسز چل رہی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی ہم بیزی ہیں، بچے چھوٹے ہیں، کچھ بھی۔ آپ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے اپنے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ دین کی آخرت کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہے، اے اللہ کے رسول، میں نے سنا ہے قیامت کے دن جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو ہمارے جسم پر لباس نہیں ہوگا، تو کیا ہمیں حیا نہیں آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس وقت نفسا نفسی کا وہ عالم ہوگا کسی کو کسی کا پتہ ہی نہ ہوگا، اور اس قدر گرمی ہوگی کہ اس کے پسینے سے وہ اپنی کان کی لوح تک بھرا ہوا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ آخرت کی بھی ہم تیاری کریں ساتھ ساتھ کو۔ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے نا، تو جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے زمین کے فرشتوں سے کہتے ہیں اور زمین کے فرشتے لوگوں کے کانوں میں کہتے ہیں، تو دنیا والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ قرآن مجید کا آغاز اسی سے ہوا۔ فاتحہ کے اور بھی نام ہیں، اموال کتاب، قرآن کی ماں۔ قرآن کا معنی ہے پڑھنا، جمع کرنا۔ قرآن میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی پہچان کروا رہے ہیں۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں کہتی ہوں اللہ سے شیطان مردود کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد، سب تعریف، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ربی، جو رب ہے، عالمین، تمام جہانوں کا۔ الحمد، اس میں اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، اللہ کی سب تعریف آ جاتی ہے اس میں۔ حمد کا معنی ہے، حمد کا معنی اللہ کے شکر میں بھی آتا ہے، اور جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کس طرح شکر ادا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اس طرح شکر ادا کریں۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ ترجمہ، اللہ کی تعریف، میری کیا تعریف، اس کی نعمت اور اس کے فضل سے سب کام انجام پاتے ہیں۔ اب ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی اللہ ہمیں دیتا ہے سب کام اسی سے ہی ہوتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے ہمیں دیتا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور انسان پہ ہوتا ہے کہ دو سچویشن آتی ہے، ایک خوشخبری ملتی ہے اسے اور ایک ہوتا ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے، لیکن ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ علی کل حال کہنا چاہیے۔ اور جب کبھی ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا؟ نہیں، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کیا پتہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور ایک ہوتا ہے مدح۔ مدح میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی تعریف، انسان کی تو جھوٹی تعریف بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی جو تعریف ہوتی ہے وہ سچے دل سے ہوتی ہے۔ الرحمن، بہت زیادہ مہربان۔ الرحیم، ایک پر وہ مہربان ہوتا ہے، اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو صرف اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے، صرف اپنا آپ نظر آتا ہے اور کسی کے کام نہیں آتا۔ مالکی، مالک ہے یوم الدین، دین کے بدلے کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ یوم الدین کا مطلب ہے قیامت کا دن۔
دین کا لفظی معنی کیا ہے؟ جزائے عمل، یوم الدین بدلے کا دین، امتحان کا دین، آخرت کا دین۔ ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو عبادت کے لیے، عبادت کیا ہے؟ عبادت کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، وہ بھی محبت کے ساتھ۔ صرف ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ صرف ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور اسی کی ہی ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ تو نماز کیا ہے؟ تنہائی میں اللہ سے ملنا۔ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو کیا ہم انسان سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ مانگ سکتے ہیں نا، کہ کچھ بھی مدد مانگ سکتے ہیں یا کچھ کام بھی بول سکتے ہیں۔ تو لیکن انسان کے اختیار میں جو ہے، ہمیں صرف وہی مانگنا چاہیے یا وہی کہنا چاہیے، اس سے پانی پلا دو یا ہمیں کچھ ہماری کوئی مدد کر دو، پر وہ نہیں کہ ہم ڈاکٹر سے جو کہنے لگتے ہیں کہ ہاں بھائی اسے صحت یاب کر دو۔ اب ڈاکٹر تو صحت یاب نہیں کر سکتا نا، اب یہ کام تو صرف اللہ کا۔ اہدنا ہدایت دے ہمیں، صراط راستے مستقیم سیدھے کی، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، کیونکہ وہ ہی ہم کو بہتر جانتا ہے۔ اب ہدایت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ ہدایت ہوتی ہے دو طرح کی، ایک ہوتی ہے علمی، ایک ہوتی ہے عملی۔ علم کے ساتھ رہنمائی مانگنا، کہ ہمارے پاس علم ہو اور ہم رہنمائی مانگ رہے ہو، یہ ہوتی ہے علمی۔ اور عملی ہوتی ہے علم حاصل کرنا پھر اس پر عمل بھی کرنا۔ صراط المستقیم سے مراد کھلا راستہ، سیدھا راستہ، دین کا راستہ، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوتا، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، بالکل سیدھا راستہ جو جاتا ہی جاتا ہے۔ اور یہ بہترین دعا ہے، ہمیں اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں صراط المستقیم پہ چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ جب ہم سچے دل سے مانگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تبھی ہمیں ہدایت ملتی ہے، ایسے تو ہمیں ہدایت نہیں ملتی۔ اور ہم کہتے کہ ہمیں تو ہدایت ہی نہیں ملی، جب تک اللہ نہیں چاہے گا ہمیں ہدایت ہی نہیں ملتی۔ ہم نماز نہیں پڑھ رہے خود سے اور کہہ رہے ہمیں ہدایت ملے گی تو ہم نماز پڑھیں گے، نہیں، یہ غلط ہے۔ جس کو یہ نعمت مل گئی نا تو اسے سب مل گیا۔ صراط الذین راستہ ان کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، غیری نہ، المغضوبی ان کا جو غضب کیا گیا، علیہم جن پر، اور جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اور، لا نہ، ضالین ان کا جو گمراہ ہے۔ اب اس میں کیا بات ہوئی جا رہی ہے؟ ہمیں راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اللہ انہی کی مدد کرے گا۔ ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کن لوگوں پر انعام کیا ہے؟ صدیقین، صالحین، شہداء۔ نیکی کی جس کو توفیق مل جائے وہ ہے اصل میں انعام، دین نعمت ہے۔ لیکن ہم سب سے پہلے کس کی طرف جاتے ہیں؟ مال اور اولاد۔ اور دوسری بات یہ کی جا رہی ہے اس میں ان پر نہیں، پر اللہ نے غضب کیا، تو غضب سب سے پہلے کس پر ہوا؟ شیطان پر، جن کو اللہ نے علم تو دیا ہے پر انہوں نے اس پر عمل ہی نہیں کیا۔ تو آج ہم کیا کریں؟ علم ہے پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں کہ یہ کام نہیں کرنا، ہمیں وہ نہیں کرنا، پھر بھی ہم وہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی قوم تو آج ہم جو کر رہے ہیں، جو پہلے کی قوموں نے کیا، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ جو قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، علم آیا تھا ان کے پاس بھی، نبی آئے تھے، صحیفے آئے تھے، ہمارے پاس بھی تو علم آیا ہے۔ قصوں میں بڑی عبرت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہو رہی ہے گمراہ ہونا، نہ ان کا جو گمراہ ہے، راستے سے بھٹکنا، جن کو نہ حق پتہ ہے نہ انہوں نے عمل کیا ہے۔ علم کے بغیر عمل تو نہیں آتا، جب ہم علم حاصل کریں گے تبھی ہمارے پاس عمل آئے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کتاب ہے پر علم نہیں ہے، ان کی کتابیں بدل چکی ہے۔ یہ کرسچن کی بات ہوئی جا رہی ہے اس میں، جو گمراہ ہے، ان کے پاس نہ علم ہے اور نہ ہی عمل ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں،
تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.